اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، وقیامی فیہ قیام القائمین، ونبحنی فیہ عن نوم الغافلین، وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین، واعف عنی یا عافیا عن مجرمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ابھی جس دعا کی آپ نے سماعت کی ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی دعا ہے، جس میں خداوند متعال سے بندہ اس طرح سے طلب کر رہا ہے کہ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں میرے روزوں کو حقیقی روزہ داروں اور میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں جیسا قرار دے، اور مجھے غافلوں جیسی نیند سے بیزار رکھ، اور اس ماہ مبارک رمضان میں میرے تمام تر گناہ بخش دے، اور اے وہ خدا جو تمام عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے واسطے سے ہمارے تمام تر گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ آپ حضرات جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں عظیم عباس اسٹوڈیو کہ جس کی یاد میں اس اسٹوڈیو کو شروع کیا گیا ہے، اب میں درخواست کرتا ہوں تمامی حضرات سے کہ ایک بار سورہ الحمد، سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عظیم عباس ابن ظریف حسنین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ عظیم عباس اسٹوڈیو تمامی مہمان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ عالی جناب مولانا سید محمد حسنین بہشتی نقوی صاحب قبلہ، جناب صادق عباس صاحب، جناب عظیم اصغر صاحب، جناب علی کبیر صاحب، جناب شبر عباس صاحب، جناب حسین باقر صاحب اور جناب دانش عباس صاحب کہ جو اس شو کے پوری محنت، ساری رنگت، ساری سجاوٹ صرف دانش عباس کے کندھوں پر ہے۔ اب میں بنا کسی تمہید کے درخواست گزار ہوں جناب سید محمد حسنین بہشتی نقوی صاحب قبلہ سے کہ ماہ رمضان المبارک کی عظیم فضیلتوں پر چند وقت، بہت مختصر وقت میں روشنی بھی ڈالیں گے۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہیں سید محمد حسنین نقوی بہشتی سلسلی صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے مومنی، روزے آپ پر اسی طرح سے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تمام تعریفیں تو بس اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے دریائے ضلالت میں غرقاب ہونے والے قریب بے ہلاکت بندوں کی سلامتی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نجات قرار دیا، اور جس نے گناہوں میں جکڑے ہوئے بے آسرا بندوں کو توبہ و استغفار کا راستہ دکھایا، جس نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ان معصوم ہستیوں کو اپنا محبوب اور ہمارا معین و مددگار بنایا اور ہمیں ان کی غلامی کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنی بدبختی کی وجہ سے ان عظیم وسیلوں سے ناآشنائی اختیار کی اور اپنی کج فہمی کی وجہ سے شیطان کے مرید اور اپنے خواہشات نفس کے غلام بنے رہے۔ کاش ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے اور رحمت و مغفرت، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی کے وسیلوں کو تلاش کرتے۔ لائق سپاس ہے وہ ذات جس نے ہماری بخشش کے لیے بے شمار ذرائع فراہم کیے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ اسی لیے اس نے اپنی ہی پیدا کیے ہوئے زمان و مکان میں سے کچھ کو اپنی طرف خاص نسبت دی تاکہ ہم پر احسان بالائے احسان ہو سکے، ورنہ تمام زمینیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہہ کر ہم عاصیوں کی بخشش کی جگہ بنا دیا۔ اسی طرح تمام مہینے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان کو اپنی طرف منسوب کر کے ہم گناہ گاروں کے لیے باعث رحمت و مغفرت بنا دیا اور روزے داروں کے لیے باعث برکت و سعادت قرار دے دیا، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک اعمال کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ہر اعمال کو دو برابر کر دیتا ہے، جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر و افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر و افضل ہیں، اس کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے بہتر و افضل ہیں، اور اس کے منٹ تمام منٹوں سے بہتر و افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں اور تمہاری نیندیں ثواب کا سبب بنتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ میں روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن مجید کی بہار ہے۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن مجید کی بہار بھی ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور بد عاقبت کون ہوگا جو اس ماہ مبارک میں بھی خدا کی بخشش سے محروم رہے۔ اللہ اس ماہ میں کچھ خاص باتوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آنا تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جا سکے۔ اس ماہ میں روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ،
مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرو، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچاؤ، اور اپنے کانوں کو ان چیزوں سے باز رکھو جن کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا 10 گنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، ہر نیک عمل کا، اور یہی مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر خدا نخواستہ ہم معصیت پروردگار کریں تو جہاں ہماری نیکیاں 10 گنا برابر ہو جایا کرتی ہیں، وہاں ہماری برائیاں، ہماری خطائیں، ہماری معصیتیں، ہماری غلطیاں بھی 2 گنا ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمانیت ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ اچھائیوں کو تو 10 گنا برابر کرتا ہے، لیکن برائیوں کو صرف 2 گنا برابر کرتا ہے۔ اور اب ہم شکر گزار ہیں جناب دانش عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے عظیم اسٹوڈیو کا انعقاد کیا۔ یہ عظیم اسٹوڈیو وہ اسٹوڈیو ہے جو نشر معارف اسلامی علیہ السلام کو ہر مناسبت سے پیش کرتی چلی آ رہی ہے، اور اب ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے یہ اسٹوڈیو فضیلت ماہ مبارک رمضان، احکام صوم و صلاۃ، مبطلات صوم اور عید کے بارے میں موقع میں موقع نشر کرتی رہے گی۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا بند متعال اس اسٹوڈیو میں کام کرنے والے تمام افراد، بالخصوص جناب دانش عباس صاحب کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ شکریہ قبلہ کا۔ اسی طرح کے اسلامک پروگرام ایپیسوڈ کے ذریعے آپ حضرات دیکھتے رہیں گے عظیم اسٹوڈیو کے۔ اب میں گزار ہوں جناب حسین باقر صاحب کا کہ وہ نعت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ سبھی ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ سرکار دو عالم کی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ سرکار عشق خدا بند عالم چلے ہیں محمد چلے ہیں حد منتہا کے مناظر سے آگے کھڑے ہیں محمد کھڑے ہیں۔ خدا نے بھی کی ہے بایا شان اس کی، بازمت ہے آغوش عمران اس کی، اسی میں محبت سے پروان برسو چڑھے ہیں محمد چڑھے ہیں۔ کجاو کا منبر حیاتوں پہ حیدر، خدائی بھی جھومی جو دیکھا یہ منظر کہ کار رسالت کو انجام دے کے کھڑے ہیں محمد کھڑے ہیں۔ کہیں سیدہ تو کہیں فاطمہ ہے کہ ام ابیہ خدا نے کہا ہے، کہیں سیدہ تو کہیں فاطمہ ہے کہ ام ابیہ نبی نے کہا ہے کہ تعظیم کرنے کو ذرا تمہاری کھڑے ہیں محمد کھڑے ہیں۔
یوں محشر میں تمثیل چپ سا کھڑا ہے، خطر کیوں ہو آخر شفاعت کو میری، کھڑے ہیں محمد محمد کھڑے ہیں محمد محمد کھڑے ہیں۔ اور رمضان کے اس میں 4 مصرع میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ بن کے خوشیاں ہزار آیا ہے، کہ بن کے خوشیاں ہزار آیا ہے، رحمتوں کی بہار لایا ہے، رحمتوں کی بہار لایا ہے، ماہ رمضان کی خبر سن کر قلب مومن کا مسکرایا ہے، قلب مومن کا مسکرایا ہے۔ ماشاءاللہ اب میں گزارش کرتے ہیں جناب شبر عباس صاحب سے کہ عظمت ماہ رمضان میں کلام کے ذریعے مومنین کے قنوت کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، ہر طرف برکتوں کا سایہ ہے، رب نے روزوں کی شکل میں دیکھو نفس انسان کو آزمایا ہے، آسمان و زمین کو خالق نے اس مہینے میں ہی بچھایا ہے، لاکھ روزے رکھو نہ ہوں گے قبول، دل جو ماں باپ کا دکھایا ہے، اس مہینے کی عظمتوں کو سلام، رب کا قرآن اس میں آیا ہے، مسجدوں میں نماز سے محروم افسوس کیسا دن یہ آیا ہے، مسجدوں میں نماز سے محروم کیسا افسوس یہ دن آیا ہے، اس میں آمد ہوئی ہے شبر کی یوں بھی رمضان مسکرایا ہے۔ شکریہ، بہت گزارش کرتے ہیں، گزارش گزارنا جناب دانش عباس صاحب سے کہ وہ کلام کے ذریعے مومنین کے قنوت کو منور فرمائیں۔ اور عظیم اسٹوڈیو کا جو آپ پہلا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ساری محنت جناب دانش عباس صاحب کی ہے کہ جو آپ حضرات کے اب سامنے روبرو ہوں گے، جناب دانش عباس صاحب۔ السلام علیکم، مولا علی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے،
جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے، ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری۔ ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ علی اس زمانے میں کتنا بڑا ہے، مزاجی صحیح فاطمہ کا خدا ہے، علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے، تو کس منہ سے عبود خدا چھوڑتا ہے، وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب علی کبیر صاحب سے کہ مومنین کے خدمت کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ایک مطلب 3-4 شعر۔ بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن، حسین کا دامن، در پذیرا کے بٹ رہی تھی بھیک، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، لے کے عباس کا علم گزرا، لے کے عباس کا علم گزرا، آگ چھونا سکی میرا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، لے کے عباس کا علم گزرا، آگ چھونا سکی میرا دامن،
چاک ہے جاں بجاں تیرا دامن بن گیا دین کی بقا دامن دشمنان علی سے مل کر بھی دشمنان علی سے مل کر بھی میں نے اپنا بچا لیا دامن بن گیا دین کی بقا دامن. ماشاءاللہ جناب علی کبیر صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب صادق سرسری صاحب سے کہ اپنے بہترین اشعاروں کے ذریعے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. جناب صادق عباس صاحب. السلام علیکم حضرات. مطلع حضر قبلہ. نعمتوں برکتوں رحمت کی گھٹا ہے رمضان. نعمتوں برکتوں رحمت کی گھٹا ہے رمضان. شکر معبود ہمیں پھر سے ملا ہے رمضان. نعمتوں برکتوں رحمت کی گھٹا ہے رمضان. شکر معبود ہمیں پھر سے ملا ہے رمضان. کیوں نہ یہ درس عبادت کا جہاں کو بانٹے. کیوں نہ یہ درس عبادت کا جہاں کو بانٹے. گلشن فاطمہ زہرا میں کھلا ہے رمضان. گلشن فاطمہ زہرا میں کھلا ہے رمضان. سرحدیں خلد کی دوزخ سے نہیں مل سکتی. سرحدیں خلد کی دوزخ سے نہیں مل سکتی. درمیاں مومن و شیطان کے رہا ہے اسلام. درمیاں مومن و شیطان کے رہا ہے اسلام. تو کفر کے فتوے جسے دیتی رہی آل سعود. کفر کے فتوے جسے دیتی رہی آل سعود. اسی عمران کے گھر پھولا پھلا ہے رمضان. اسی عمران کے گھر پھولا پھلا ہے رمضان. تو حضرت یاد سے منہ دیکھ رہی ہے جنت. حضرت یاد سے منہ دیکھ رہی ہے جنت. مدح شبر میں دہن کھول رہا ہے رمضان. مدح شبر میں دہن کھول رہا ہے رمضان. تو بھوکا رہ سکتا نہیں کوئی میرے ہوتے ہوئے. بھوکا رہ سکتا نہیں کوئی میرے ہوتے ہوئے. بن کے آواز علی بول رہا ہے رمضان. بن کے آواز علی بول رہا ہے رمضان. کتنے فاقوں کی ریاضت نے اسے پالا ہے. کتنے فاقوں کی ریاضت نے اسے پالا ہے. تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے رمضان. تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے رمضان. مکتب دیکھیں کہ ساری راتوں سے شب قدر ہے افضل صادق. ساری راتوں سے شب قدر ہے افضل صادق. سال کے سارے مہینوں سے بڑا ہے رمضان. سال کے سارے مہینوں سے بڑا ہے رمضان. ماشاءاللہ جناب صادق عباس صاحب بہترین اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے. میری گزارش ہے جناب عظیم اصغر سرسری صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. جناب عظیم اصغر سے. السلام علیکم. رمضان کے سلسلے میں مبارک اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے, مختصر ہے. لیکن پھر بھی اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں, مطلب عرض کرتا ہوں کہ کہہ رہی ہے مسکرا کر برکتیں رمضان میں. کہہ رہی ہے مسکرا کر برکتیں رمضان میں. کہہ رہی ہے مسکرا کر برکتیں رمضان میں. دیکھنا ہر سو برستی رحمتیں رمضان میں. دیکھنا ہر سو برستی رحمتیں رمضان میں. اور راستے شیطان کے سارے ہی ہو جائیں گے بند. راستے شیطان کے سارے ہی
बाप सारे खोल देंगी जन्नते रमज़ान में, बाप सारे खोल देंगी जन्नते रमज़ान में। और उन गरीबों से कोई पूछे खुशी की इंतहा, उन गरीबों से कोई पूछे खुशी की इंतहा, जिनकी गुर्बत को मिली है अज़मते रमज़ान में, जिनकी गुर्बत को मिली है अज़मते रमज़ान में। उन गरीबों से कोई पूछे खुशी की इंतहा, जिनकी गुर्बत को मिली है अज़मते रमज़ान में। और ख्वाहिशे दुनिया से ये शैतान ने रोकर कहा, ख्वाहिशे दुनिया से ये शैतान ने रोकर कहा, कत्ल हो जाती है सारी मेहनते रमज़ान में, कत्ल हो जाती है सारी रहमते रमज़ान में। ख्वाहिशे दुनिया से ये शैतान ने रोकर कहा, कत्ल हो जाती है सारी मेहनते रमज़ान में। और इस महीने में हुआ चारों किताबों का नुज़ूल, इस महीने में हुआ चारों किताबों का नुज़ूल। देखिए कितनी मिली है दौलते रमज़ान में, इस महीने में हुआ चारों किताबों का नुज़ूल। देखिए कितनी मिली है दौलते रमज़ान में। और बख्श दी खुद्दार फाकों को हयाते बावकार, बख्श दी खुद्दार फाकों को हयाते बावकार। ताजे अज़मत पा रही हैं गुर्बते रमज़ान में, ताजे अज़मत पा रही हैं गुर्बते रमज़ान में। और जब भी पूछा कब हुआ तकमील कुरान खुदा, जब भी पूछा कब हुआ तकमील कुरान खुदा, बस जवाबन मुस्कुरा दी आयते रमज़ान में, बस जवाबन मुस्कुरा दी आयते रमज़ान में। और होती है तक़सीम जाने कितनी रूहानी ग़िज़ा, होती है तक़सीम जाने कितनी रूहानी ग़िज़ा। मुस्कुरा उठती है सारी तुरबते रमज़ान में, मुस्कुरा उठती है सारी तुरबते रमज़ान में। शुक्र है हर नेमते खालिक इन्हें होगी नसीब, शुक्र है हर नेमते खालिक इन्हें होगी नसीब। मुस्कुराएंगी हज़ारों हसरते रमज़ान में, मुस्कुराएंगी हज़ारों हसरते रमज़ान में। मुस्कुराएंगी हज़ारों हसरते रमज़ान में। और हर घड़ी हर शख्स मशगूले इबादत है अजीम, हर घड़ी हर शख्स मशगूले इबादत है अजीम। बढ़ रही है नफ्सियाती क़ुव्वतें रमज़ान में, बढ़ रही है नफ्सियाती क़ुव्वतें रमज़ान में। अभी आप हज़रात समाअत फरमाए थे जनाब अज़ीम असगर साहब को। अब मैं भी अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ रमज़ान की फजीलत में एक नज़्म। ये रमज़ान हम पर खुदा का करम है, ये रमज़ान हम पर खुदा का करम है, ये रमज़ान हम पर खुदा का करम है। इसी माह रब ने ज़मीं को बिछाया, इसी माह रब ने ज़मीं को बिछाया। किया आसमां का ज़माने पसाया, किया आसमां का ज़माने पसाया। सितारों से दामन फलक का सजाया, ये रमज़ान हम पर खुदा का करम है। इसी माह रोज़ों की खिलकत हुई है, इसी माह रोज़ों की खिलकत हुई है। कि तकमील इसमें इबादत हुई है, कि तकमील इसमें इबादत हुई है। इसी में हसन की विलादत हुई है। ये रमज़ान हम पर खुदा का कर
کرم ہے. اور درخواست یہ رمضان رب کی عطاؤں کا دریا، یہ رمضان رب کی عطاؤں کا دریا، گناہوں سے اپنے کرو جلد توبہ، گناہوں سے اپنے کرو جلد توبہ، یہ مومن کو رب کا ہے مخصوص تحفہ، یہ رمضان پر خدا کا کرم ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے. میں دامن پسارے کھڑا ہوں اے مولا، تو رازق ہے قیوم رزاق آقا، تو رازق ہے قیوم رزاق آقا، عطا کر مجھے بھی محمد کا صدقہ، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے. اور جہاں یہ رمضان فضیلتوں کا مہینہ، تو یہ رمضان قیامتوں کا بھی مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں مولا کائنات اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی شہادت کی بدرخواست ہے. اسی ماہ یہ بھی قیامت ہوئی ہے، اسی ماہ یہ بھی قیامت ہوئی ہے، جناب ختیجہ کی رحلت ہوئی ہے، جناب ختیجہ کی رحلت ہوئی ہے، امام علی کی شہادت ہوئی ہے، امام علی کی شہادت ہوئی ہے. مختم نازل فرمائیں گے. اسی ماہ پروان نازل ہوا ہے، شب قدر جیسا اجالا ملا ہے، شب قدر جیسا اجالا ملا ہے، یہ تمثیل تحفہ خدا نے دیا ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے. اور حضرات میں گزارش کرتا ہوں، جناب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعائیات کلامات کے لیے اور ماہ رمضان کی فضیلت پر تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی نیت کرنے کے لیے خاص طور سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ارادہ کر لے کہ خداوند عالم کے حکم کی بجاوری کے لیے صبح صادق سے لے کر مغرب تک کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو مبطل صوم ہو. ہر روزے کے لیے رات کو نیت کر سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہی کو پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر لے، اور پھر بھی ہر شب ہر روزے کے لیے تکرار کرتا رہے. جو شخص صبح صادق سے قبل بغیر نیت کیے ہوئے سو جائے اور وقت ظہر سے ذرا قبل بیدار ہو جائے اور فوراً روزے کی نیت کر لے تو یہ روزہ صحیح ہوگا، خواہ یہ روزہ واجب ہو یا سنتی روزہ ہو. اگر زوال کے بعد آنکھ کھلی تو سنتی روزے کی نیت تو ہو جائے گی، لیکن واجبی روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر واجبی روزہ رکھنا ہو تو اس کو معین کرے کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے.
مثلاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے روزے بھی واجب ہوتے ہیں، جیسے قضا روزے ہیں یا مثلاً نظر کے روزے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں کام پورا ہو گیا ہے تو ہم مثلاً 3 روزے رکھیں گے، اور دن بھی معین اگر کر لیا ہے تو اسی دن میں روزے رکھنا واجب ہے۔ روزے کو نیت کے ساتھ ساتھ معین کرے کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہے تو کون سا روزہ رکھ رہا ہے، یہ معین کرنا واجب ہے۔ یہ ہے روزے کی نیت کے بارے میں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن کے روزے کے بارے میں جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا ہے، لیکن واجب کی نیت سے روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ سنت کی یا قربت کی نیت سے روزہ رکھے گا۔ مثلا نیت کرے گا کہ روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یا روزہ رکھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، اس طرح سے نیت کے ادا کرے گا۔ لیکن بعد میں اگر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کا دن تھا، تو نیت پھر دوبارہ وہ خود کر لے گا کہ یہ جو ہم نے روزہ رکھا تھا یہ رمضان کا روزہ ہے۔ لیکن اگر آخر وقت تک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو یہ سنت کی نیت سے روزہ رکھا جائے گا۔ چند مسئلے ہیں اس چیز کے بارے میں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں 10 ہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک، روزے کی حالت میں کھانا پینا، 2 پینا خواہ کوئی بھی شے کیوں نہ ہو، 3 جمع کرنا، 4 استمنا کرنا یعنی کسی بھی طریقے سے منی کا نکالنا، 5 خداوند متعال اور ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت دینا۔ مثلا کوئی بھی ایسا قول جو خداوند متعال نے یا ائمہ علیہ السلام نے یا معصومین علیہ السلام نے نہ بیان کیا ہو اور اس کی نسبت خدا اور ائمہ علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی طرف دے دی جائے، اس طرح سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ جو ہے جان بوجھ کے اس طرح سے کرے یا انجانے میں خدا کی اور ائمہ علیہ السلام کی اور معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے غبار اور غلیظ چیزوں کا حلق میں داخل کرنا، اور جیسے آٹا ہے، مٹی ہے، ریتا ہے، ان تمام چیزوں کا حلق تک پہنچنا، جان بوجھ کر کے پہنچانا، اگر دھوکے سے اشتباہاً پہنچ جاتی ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 7ویں چیز ہے پورے سر کا پانی میں ڈبو لینا، چاہے جسم کے ساتھ ہو یا جسم کے بغیر ہو۔ جسم کے ساتھ ہو یا جسم کے بغیر ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے ساتھ یہ کہ مثلا ایسے ناک بند کر کے بغیر ناک بند کیے ہوئے پانی میں ڈبکی لگا لینا، اسے کہتے ہیں جسم کے ساتھ۔ یا جسم کے علاوہ کیا ہوگا تو وہ کیسے؟ مثلا کسی بھی تشت میں، کسی بھی تالاب میں، حوض میں پانی جمع ہو، اس میں سر کو اس طرح سے ڈبو لینا، تو پورے سر کا پانی میں ڈبو لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ حالت جنابت یا عورتوں کا حیض و نفاس کی حالت پر صبح صادق تک باقی رہنا، یعنی اگر کوئی شخص رات میں مجنب ہوا ہے، اس پر حالت جنابت طاری ہو گئی ہے، یا کوئی لیڈی جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہے اور وہ اذان صبح تک کسی حالت میں باقی رہی ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح سے باقی رہنا نہیں چاہیے۔ کسی بھی تتلی، کسی بھی بہنے والی چیز سے حقہ کرنا یعنی انیما کرنا، انیما کہتے ہیں یعنی کسی بھی سیال چیز کو متعد کہتے ہیں، جہاں سے ریاح خارج ہوتی ہے اس جگہ سے جسم کے اندر کوئی بھی بہنے والی چیز کا پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ عمدن طے کرنا
یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے الٹی آ جائے، مثلا حلق میں انگلی ڈالنا یا کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ لینا جو کڑوی ہو جس کے ذریعے الٹی آ جائے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو۔ یہی 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کے انجام دینے سے جان بوجھ کر روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں انجانے میں ہوئی ہیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معارف اسلام نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جناب دانش عباس صاحب کے خوش شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس اسٹوڈیو کے ذریعے نشر معارف اسلامی کر سکیں، اور خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ان تمام ہستیوں کا جن کا تو نے تقدس برقرار رکھنے کے لیے اپنی ضمانت لی ہے، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے ہاتھ میں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام نہ ہو۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو ان کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔